السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 19 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ یوسف کل مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب۔ قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ پہ حامیم، طاسین میم، الف لام را، الف لام میم را، نون، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ کیا ہیں؟ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کے معانی اللہ کے علاوہ، بعض روایت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے تحقیق میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم کو روکا ہے، اس کے گہرائی میں جانے سے ہم کو روکا ہے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا بغیر کسی ستون کے، پھر عرش پر اس کے شایان شان مستوی ہوا، اور اللہ رب العزت نے چاند کو اور سورج کو مسخر کر دیا، تابع بنا دیا کہ وہ ہر ایک اپنی رفتار سے اور اپنی مقدار سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زبردست اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ سائنسدانوں کی عقلیں بھی حیران ہیں، اٹکل پچو ہانکتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ یہ آسمان کو میں نے بنایا، اور آسمان بھی ایسا زبردست کہ جب سے بنایا ہے آج تک کبھی گرا ہے؟ واقعہ کبھی سنے ہیں کہ امریکہ میں آسمان کا ایک ٹکڑا گر گیا، بجلی گر گئی؟ اللہ نے اس کی صفت ہی گرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن آسمان کو جو اللہ نے بنایا ہے، اور 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، اور وہ بغیر ستون کے، کیا زبردست قدرت ہے اللہ کی۔ ورنہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر سہارے کے ٹھہرا کے دکھاؤ، بغیر سہارے کے یا بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، اس کو ایسے وجود دے کر بتاؤ، اور بہت دیر تک، بہت سالوں تک، اور بہت لمبے زمانے تک چلا کر دکھاؤ، یہ صرف میرے اللہ رب العزت کی قدرت ہے جو ایسا کر سکتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ چاند اور سورج کو میں نے مسخر کر دیا ہے۔ جب سے اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر وہ آج تک اپنی رفتار سے اور اپنی جگہ پہ اور اپنے وقت پر چل رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی، بلکہ لمحے کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، نہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، دونوں کا اپنا ایک وقت ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ چاند صبح نکل گیا اور سورج رات میں نکل گیا؟ آج تک کبھی بھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور جو سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، وہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، اور جس جگہ سے نکلتا ہے سال بھر اس کی ایک جگہ متعین ہے اور ایک وقت متعین ہے، وہ اپنی رفتار سے، اپنی جگہ سے اور اپنے ہی وقت پر روزانہ نکلتا ہے۔ جس دن وہ مغرب سے نکلے گا، وہ دن قیامت کے ختم ہونے کا وقت ہوگا، قیامت کے ختم ہونے کا وقت ہوگا جس دن وہ مغرب سے نکلے گا۔ ورنہ جب سے اللہ نے بنایا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، یہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت اللہ نے اپنے یاد میں رکھی ہے۔ کس میں رکھی ہے؟ اپنے یاد میں رکھی ہے۔ نعمتوں میں مشغول رہنا بھی دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ بولو، نعمتوں میں گناہ نہیں کر رہے ہیں، نعمت، دنیا کی نعمتوں میں مشغول رہنا بھی یہ دلوں کو سخت بنا دیتا ہے، اور گناہوں میں مبتلا رہنا یہ دلوں کو کالا بنا دیتا ہے۔ ایک چیز کالی ہے لیکن سخت نہیں ہے،
اور جب وہ کالی بھی ہوں اور سخت بھی ہوں تو زیادہ بدنما معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ دلوں کا چین، دلوں کی راحت، دلوں کا سکون، جو اطمینان ہے، یہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ بولو، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اب وہ یاد چاہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہوں یا اللہ کے ذکر کے ذریعے ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دلوں کے سکون کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے اور تنخواہیں بھی بڑی اچھی ہیں، لیکن پریشان ہیں۔ مالداروں کے گھروں میں زیادہ خودکشیوں کے حادثے ہوتے ہیں۔ اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، ساری دنیا کے چیزیں ان کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی دل بے چین ہے۔ کیوں؟ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ہمارا بھی حال ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دل بہت بے چین ہو گیا، دل بہت تڑپ رہا ہے، سکون ہی نہیں ہے اس میں، تو اس دل کو جو ہے اللہ کے ذکر کا تڑکا دو۔ یہ ترستا ہے، جس طرح سے زمین سوکھ جاتی ہے تو پانی کو ترستی ہے، اسی طرح دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کو ترستا ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، موبائلوں کے لیے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ تسبیح لیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں گے، کیا پڑھ رہا اس کو خود کو نہیں معلوم ہے۔ تسبیح ہے اس لیے پتہ چلا کہ 80 ہو گئے اور 90 ہو گئے، ورنہ کتنے ہو گئے وہ بھی نہیں معلوم۔ اتنی غفلت کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ ایک بار دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں گزارو، اللہ کی محبت میں گزارو۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں نا، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ بولو ساتھ میں میرے، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اصل جینا تو اللہ کے لیے جینا ہے، اور اصل مرنا تو اللہ کے لیے مرنا ہے۔ ہماری زندگی دونوں، مرنا بھی اور جینا بھی، دونوں اس سے غافل ہے، دونوں اس سے خالی ہے۔ بیوی کے لیے جینا، بچوں کے لیے جینا، ماں باپ کے لیے جینا، گھر والوں کے لیے جینا، جینا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اصل مقصد اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ کر کے دیکھو، جب اس میں لذت ملے گی نا آپ کو، اللہ کی قسم دنیا کی کسی اور چیز میں آپ کو لذت نہیں ملیں گی، اتنا مزہ آئے گا۔ تو رات کے تنہائی میں تھوڑا سا ایک 10 سے 15 منٹ کا ٹائم نکال کے، اس کے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا، کونا پکڑے، لائٹ بند کر دیجئے، موبائل سوئچ آف کر دیجئے، دنیا سے بالکل غافل ہو جائیے اور گردن جھکا کے اللہ کو یاد کیجئے۔ روزانہ 10 منٹ، ٹائم بڑھاتے جاؤ، لیکن اسٹارٹ 5 سے 10 منٹ سے کریں۔ مزہ آئے نہ آئے، لذت ملے نہ ملے، دل لگے نہ لگے، پھر بھی دل سے کہیں کہ دل تجھے کرنا پڑے گا۔ اقسمت یا نفس لتنزلن لتنزلن او لتکرہن لتکرہن او لتتابعن۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں گوشت کی بوٹی ہیں، اور سامنے اعلان آواز آئی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ تو ان کی آواز جب آئی تو تیسرے امیر یہ تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ 3 دن کے بعد گوشت کی بوٹی ہاتھ میں آئی تھی، پھینک دیا اور دل سے کہا، اقسمت یا نفس لتنزلن لتنزلن او لتکرہن۔ اے دل تجھے اترنا پڑے گا، چاہے خوشی سے اتر چاہے نہ خوشی سے اتر۔ تو یہ اس دل کو جو ہے نا منانا پڑے گا۔ ابتدا میں تکلیف ہوں گی، دل نہیں لگے گا، نیند آئیں گی، شیطان بھڑکائیں گا، سستی آئیں گی، کام کاج آئیں گے، تقاضے آئیں گے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کونا پکڑ کے اللہ کی محبت میں 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے دیکھو۔ یہ ٹائم بڑھتا جائے گا، پھر بڑھتے بڑھتے گھنٹوں تک جائیں گا، پھر آپ کو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ اتنی لذت ملیں گی جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی ہوا ہی نہیں لی ہے، پھر پریشان ہوئے پھرتے ہیں، تعویذیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں۔ وظیفے پڑھ تو رہے ہیں لیکن دل اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
14वें पारे के अंदर एक सूरत है सूरतुन नहल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन नहल, नहल के माना आते हैं शहद की मक्खी, तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरत इब्तिदा की है, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलू, आदत के बिल्कुल खिलाफ सीधा हुक्म आ गया, और वो भी बिल्कुल सख्त कि अल्लाह का हुक्म आने ही वाला है, आ चुका है। बाद मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया अल्लाह का हुक्म आ चुका है यानी आने ही वाला है। फला तस्ताजिलू, जल्दी ना करो। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल से कहते थे और मजाक उड़ाते थे कि तुम जिस अजाब का वादा करते हो, जिस अजाब का तस्करा करते हो, कहाँ है, बुलाओ, अल्लाह से कहो आने दो अजाब को। अल्लाह कह रहे फला तस्ताजिलू, जल्दी मत करो, जब आएगा तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर इसी सूरत उन-नहल के अंदर अल्लाह ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तअलमून। गधा है, खच्चर है, घोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि मैंने ये तुम्हारे सवारी के लिए और तुम्हारे जीनत के लिए बनाया है। व यखलुकु मा ला तअलमून, और भी ऐसे सवारियाँ बनाऊँगा जो तुम जानते। 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाया। उस वक्त की सवारियाँ यही थे, ऊँट है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, ये उस वक्त की सवारी और बेहतरीन सवारी मानी जाती थी। और उस वक्त के ज़माने के लोगों के तसव्वुर के करोड़वें हिस्से में भी ये बात नहीं होंगी कि ट्रेन आएंगी, प्लेन आएंगे और गाड़ियाँ आएंगी, टू व्हीलर और फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर आएंगी, और महीनों का सफ़र दिनों में, दिनों का सफ़र हफ्तों में, और हफ्तों का सफ़र दिनों के अंदर, दिनों का सफ़र घंटों में, और घंटों का सफ़र मिनटों में तय किया जाएगा। ये उस वक्त के तसव्वुर में भी नहीं था। लेकिन अल्लाह कह रहे वयखलुकु मा ला तअलमून, मैं ऐसे सवारियाँ भी पैदा करूँगा जो तुम जानते। तो क़यामत तक जो जो जैसे जैसे जितने सवारियाँ बनती जाएंगी वो सब मेरे अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, मेरे अल्लाह के इल्म में। अल्लाह जानता है कौन सी सवारी कब, और बनाने वाले कौन है? इंसान। इंसान को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। इंसानों को बनाने वाला अल्लाह। लोग कहते हैं कि इंसानों को अल्लाह ने दिमाग दिया, तो इंसान ने क्या किया? मशीन बनाई। बाज़ लोग कहते हैं ना कि मशीन को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। मशीन को इंसान ने बनाया, तो इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। फिर एक एतराज़ करता है कि अच्छा ठीक है, मशीन को इंसान ने बनाया और इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो फिर उस मशीन ने दूसरे मशीन को बनाया, उसका क्या? तो जब पहली मशीन ने दूसरे मशीन को बनाया तो इसका मतलब यह है कि दूसरी मशीन इंसान ने नहीं बनाई, तो पहली मशीन किसने बनाई? वो भी तो इंसान ने बनाई ना। और उस इंसान को किसने बनाया? हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान कहता है कि ये इंसान मैं तुझे तेरी कहानी सुनाता हूँ। एक वक्त तुझ पे ऐसा भी गुजरा कि तू शय गैर मज़कूर था, तुझे कोई जानता भी नहीं था, कोई तेरा तस्करा भी करता नहीं था, कोई तुझे याद भी नहीं करता था। हम अपनी औलाद का तस्करा ले ले, अब मेरी एक बेटा है, मुझे एक ही औलाद है, अब दूसरी औलाद लड़का होंगी कि लड़की होंगी, आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका कोई तस्करा नहीं है। जो आया है उसका तस्करा, वो ये खाता है, वो नहीं खाता है, उसको सर्दी हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये पहनता है, ये नहीं पहनता, ये तस्करा हो रहा है जो है। लेकिन जो नहीं है, अल्लाह कह रहे इंसान तू वही था, तुझ पर भी एक दौर ऐसा गुजरा है। इंसान ने वो दौर भूलना नहीं चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सूरत नाजिल फरमाई है, इस सूरत का नाम जो रखा है सूरत नहल, इसके अंदर शहद के बारे में बहुत बेहतरीन तस्करा है, वो इंशाअल्लाह मैं आगे बयान करूँगा। उससे पहले एक आयत करीमा है, व इन्न लकुम फिल अनआमी लइबरा, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरतें बनाई है, निशानियाँ बनाई है, अलामतें बनाई है। किसमें? चौपाए, जानवरों के अंदर। नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रतिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूध का तस्करा कर रहे हैं। एक जानवर के पेट में, उसके थनों के अंदर अल्लाह फरमा रहे कि मैं साफ, शफ़ाफ और बिल्कुल खालिस खून और गंदगी से पाक दूध पैदा करता हूँ। उस पर तो गौर करो, ये मेरा कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है। ये दुनिया की कोई ताकत बना नहीं सकती। अगर बनाएंगे वो डुप्लीकेट होगा, इंसान के सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ होगा, उसमें फ़ायदे नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब कोई जानवर चारा खाता है तो चारा खाने के बाद वो चारा मैदे में जाता है, मैदा उस चारे को दूध की शक्ल बनाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी चारे से दूध और उसी चारे से खून बनाता है, चारे और उसी चारे से फुजला भी बनता है। फुजला यानी गंदगी,
ابھی گندگی معدے میں ہے اور اس گندگی سے اوپر دودھ ہے، دودھ سے اوپر خون ہے. اب جگر کا کام بنتا ہے کہ دودھ کو اس کے تھنوں میں پارسل کرے اور خون کو رگوں میں پارسل کرے، اور جو گندگی ہے وہ معدے میں چھوڑ دے. ایک ہی چارہ ہے، اسی چارے سے گندگی بھی بن رہی ہے، اسی چارے سے خون بھی بن رہا ہے، اسی چارے سے دودھ بھی بن رہا ہے، اور بننے کی جگہ بھی ایک ہے اور الگ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے دودھ کے اندر کبھی گندگی کے ذرات کو دیکھا ہے، خون کے قطرات کو دیکھا ہے؟ کیسا میرے اللہ کا زبردست نظام ہے، اور اس نظام کو کوئی قیامت تک بگاڑ بھی نہیں سکتا. ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے، اور یہ غور کب ہوگا؟ تب ہم قرآن میں غور کریں گے، معلوم پڑے گا نا قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تب جا کے اللہ کی قدرت پر ہم غور کریں گے. اسی لیے میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ جب جب جیسے جیسے موقع ملتا ہے قرآن کریم پڑھا کریں. پڑھنے آتا ہے سمجھا کرے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، علماء کے پاس بیٹھ کے ان کے پاس سیکھا کریں. پھر اللہ رب العزت نے شہد کے مکھیوں کا تذکرہ کیا، شہد کے چھتے کا، شہد کے مکھیوں کا. اللہ کا نظام بھی دیکھو کیسا زبردست ہے. شہد کا جو چھتا ہوتا ہے نا، یہ جس طرح سے انسانوں کا سیاست کا نظام ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ سارا نظام شہد کے چھتوں میں رکھا ہے. شہد کے چھتوں میں، شہد کا جو چھتا نظر آتا ہے اس کے اندر جو کھانے ہیں یہ ان کے گھر ہے. 20,000 سے 30,000 کے قریب وہ گھر بنائے جاتے ہیں. ایک چھتے میں کتنے گھر؟ 20,000 سے 30,000 کے قریب. اور ان چھتوں کے اندر جو مکھیاں ہوتی ہے تو گویا کہ جب 20 سے 30,000 گھر ہیں تو 20 سے 30,000 مکھیاں ہوں گی. تو ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ انڈے دیتی ہے 3 ہفتے میں ایک بار، اور انڈے کی تعداد 6,000 سے لے کر 12,000 کے قریب. 6,000 سے 12,000 کے قریب ہر 3 ہفتے میں انڈے دیتی ہیں. اور جو ملکہ ہوتی ہیں قد و قامت میں، جسم کے اعتبار سے دوسرے مکھیوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ بڑی ہوتی ہے. باقاعدہ ان کا دربار لگتا ہے، ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، اور وہ ٹیم کا کام ہے کہ تمہیں نگرانی کرنا ہے، چوکیداری جس کو کہتے ہیں، دربان بننا ہے اور چوکیداری کرنا ہے. ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جس کا یہ انتظام ہے کہ تمہیں جانا ہے اور پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوس کے لانا ہے. ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ تمہیں چھتوں کا جو گھر ہے 20 سے 30,000 کے قریب جب گھر بنانا ہے تو باقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کے یہ ذمے لگا دیا ہے کہ تمہیں گھر بنانا ہے. پھر ایک ٹیم بنائی ہے، گھر کے بنانے میں موم کا استعمال ہوگا چپکانے کے لیے، تو وہ موم لے کر آنا ہے. تو درختوں کے پاس، خاص طور پہ گنے کے درختوں پہ جو سفید لگا ہوا رہتا ہے، تو موم وہاں سے لے کر وہ مکھیاں اس ٹیم کے حوالے کر دیتے ہیں جو ٹیم گھر کے بنانے میں لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ عدالت لگاتی ہے. اس میں ایک جج ہوتا ہے، اس میں ایک وکیل ہوتا ہے. باقاعدہ یہ اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں. پھر جو مکھیاں، جو دربان ہوتا ہے نا، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی مکھیاں رس اور پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوس کر لائیں گی تو اس کو دیکھیں کہ بھئی یہ ہمارے چھتی کی یا کسی اور کی ہے، پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ دیکھیں کہ یہ گندگی سے اٹھ کر تو نہیں آئی ہے. تیسرے نمبر پہ کہ یہ رس اگر زہریلے درخت سے لائی ہیں یا زہریلے پھولوں سے لائی ہیں یا زہریلے پھلوں سے لے کر آئی ہیں، تو باقاعدہ یہ تینوں چیزوں کی جانچ ہوتی ہے. پھر ان کو عدالت میں بھیجا جاتا ہے، جہاں شہد کی مکھیوں کی عدالت لگتی ہے. پھر وہاں پر ان کا کیس لڑا جاتا ہے، ملکہ کے سامنے لڑا جاتا ہے. جب اس کا قصور ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. شہد کے چھتے کے نیچے آپ دیکھ لینا کہ اکثر و بیشتر جو ہے 20-25 مکھیاں مری بھی نظر آئیں گی. کیا ہوں گی؟ پھر اللہ رب العزت نے مکھیوں سے کہا، قرآن اس کا تذکرہ کہتا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، تم اپنے رب کے بنائے راستوں سے بالکل عافیت سے چلتے رہو. اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہواؤں میں راستہ بنایا ہے. مکھیاں رس چوسنے کے لیے دور علاقے تک چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے اب جب ریٹرن آئیں گی تو راستہ بھولے نہیں، اسی لیے اللہ نے راستہ ان کے لیے آسان بنا دیا. فضاؤں کے اندر ہی راستہ بنا دیا. ہم کو نظر نہیں آ رہا ان کے سگنل اور ان کا رائٹ ٹرن، ان کا لیفٹ ٹرن، وہ ساری چیزیں ان کو ہواؤں میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ انتظام کیا ہوا ہے.
اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، تمہارے رب نے تمہارے لیے جو راستے کا انتظام کیا ہے اس راستے پر عافیت سے چلو۔ پھر وہ رس چوستی ہے، پیٹ میں ڈالتی ہے، جیسے ہی پیٹ میں ڈالتی ہے تو اللہ رب العزت اس رس کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مختلف علاقے کے مختلف موسم کے اعتبار سے اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی الگ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، اور جو بندہ اس کو پیے گا میں نے انسانوں کے لیے شفا کے لیے بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ کیا زبردست میرے اللہ کا نظام ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا؟ اور یہ سب چل رہا ہے اور چلا رہا ہے کون؟ اتنی سے مکی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ کہہ رہے کہ اللہ رب العزت نے مکیوں کو وحی بھیجی، وحی کا مطلب الہام کیا، ان کو حکم دیا۔ تو اوحا کا لفظ بتا رہا ہے کہ مکیوں میں دوسرے جانور اور مکیوں کے مقابلے میں سمجھداری زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ان کے زبان میں زہر ہے، لیکن جب وہ تھوک کر اپنے چھتوں میں جمع کرتی ہیں تو وہی زہر کیا بنتا ہے؟ شہد بنتا ہے۔ کتنا میٹھا شہد! اللہ رب ہم کو پینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مہینے میں 3 دفعہ شہد کو چاٹیں گا بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ شہد بھی شہد ہونا چاہیے، گندگی گوبر کے جیسے اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور اوریجنل کا نام دے کر وہ چپکا دیتے ہیں، گھر پہ لے جانے کے بعد 2 دن میں وہ شہد کیا بن جاتا ہے؟ شکر بن جاتا ہے۔ تو تحقیق کر کے دیہاتوں سے باقاعدہ جس کے پاس تم کو معلوم ہے کہ اس کے پاس اوریجنل شہد ملتا ہے وہ خریدنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہد پلاؤ، پلائے، درد اور بڑھ گیا۔ پھر آئے، کہا یا رسول اللہ درد تو اور بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، پھر پلائے، پھر بڑھ گیا۔ پھر آئے یا رسول اللہ اور بڑھ گیا درد، کہا کہ شہد پلاؤ۔ پھر تیسری دفعہ گئے، شہد پلائے، پھر آئے یا رسول اللہ درد تو اور بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چوتھی دفعہ شہد پلایا گیا، پھر ان کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ کبھی کبھی کسی کے مزاج سے وہ دوائی میچ نہیں کرتی ہے، جلدی سے میچ کرتی، کسی کی دیر سے میچ کرتی ہے، تو اسی لیے ان کو انتظار کرنے کو کہا۔ تو اس شہد کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ جو شخص روزانہ صبح سویرے شہد کو چاٹیں گا بڑی بڑی بیماریوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور خاص طور پہ جس کو شوگر ہے نا، شوگر والے مریض اس کو کھا سکتے ہیں۔ شوگر کی جڑ کف ہوتی ہے اور کف کو جڑ سے ختم کرنے کی تاثیر اللہ نے شہد میں رکھی ہے، لیکن میں نے کہا کہ شرط ہے اوریجنل ہو، پاکیزہ اور حلال اور کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں، تو اس پر اعتبار نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک سفر کا تذکرہ ہے، اس سفر کا نام کیا ہے؟ معراج۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصی تک لے کر گئے۔ اب ایک یاد رکھیں کہ سفر جو ہے نا، معراج کا سفر، اس کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی حصہ اور ایک زمین سے لے کر آسمانی حصہ۔ ایک جو زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا، یہ حصہ قرآن کریم کے اندر نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حصے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر بن جائے گا، لیکن جو بندہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کے سفر کا انکار کرتا ہے کافر تو نہیں بنے گا، یہ علماء کا فتویٰ ہے، لیکن فاسق ضرور بنے گا، کیونکہ وہ بھی صحیح احادیث سے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر انداز میں آئندہ کل اس سفر کا تذکرہ بھی ہوگا اور آگے جو باتیں ہیں اس کو بھی بیان کی جائیں گی، زندگی باقی رہی تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔